الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذوا ملة إبراهيم حنيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة وأنا ثمرة بأبي إبراهيم خليل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اسلامی سال دا آخری مہینہ جے کو ماہ ذوالحجہ دے نام نال موسوم کیتا گئے، اس ماہ مقدس دے اندر ایک بہت بڑا عمل جہدے کولو الحمدللہ تساں لبرد آزما ہوئے بیٹھے ہو، وہ قربانی والا عمل ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یکم ذوالحج کو لو گھن کے 13 ذوالحجہ تک کسی بھی دن روزہ رکھ گنے، ایک روزے دے بدلے اللہ کو پورے سال دے روزیاں دا ثواب دے دے۔ جیسا دل تھرے زور نال سبحان اللہ۔ اور یوم عرفہ جڑا نامی ذوالحجہ دا دیوار ہے، ان کی فضیلت دے بارے دے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ یوم عرفہ کو یعنی 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھ گنے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دن دے روزے دے بدلے دے اندر ایک سال پہلے دے بھی تے ایک سال ماں بعد آن والے بھی رب لم یزل گناہ معاف فرما چھوڑے دے۔ مولویوں دے نیڑے تو سا لگ دے نہیں وے اور دین آسا سکھ دے نہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عمل ایک دن دا، عمل کتنا؟ ایک دن دا ثواب ایک سال قبل تے ایک سال ماں بعد یعنی آمن والا سال۔ علماء کرام لکھ دن سیاں جتھا فضائل دے باب ہومن اتھوں گناہ صغیرہ مراد ہومن، یعنی چھوٹے گناہ، نکڑے گناہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، لیکن جڑی نیکی ہے اگر ان دے اندر اخلاص ہوئے، عمل دے اندر اخلاص ہوئے، توبہ دے اندر اخلاص ہوئے، معافی منگن والا خلوص نیت دے نال معافی منگے، میرے آقا نے فرمایا صغائر کیا کبائر بھی اللہ پاک معاف فرما چھڑے دے۔ لیکن گال ہے سارے اخلاص دی، جی اساں گوگلوں تو وہ اپنا بتائے یا جی میں آدن میں وصل تو پانی جی میں بتائے تو اللہ تا دلوں دے راز جاندہ کھڑے یا نہیں جاندہ، ان کو پتا ہے بھئی دی نیت دے اندر کیا ہے، سوچ دے اندر کیا ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے سب تو پہلے جڑی چیز تے زور دیتے وہ ہے انما الاعمال
بالنیات کہ تمہارے ہر عمل دا دار و مدار تہاڈی نیت دے اتے ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندے ایک صحابی ہیں مسجد نبوی آنن سواری تے آئین ہن سواری بنھن دی کوئی جھا نظر نہیں آندی، پریشان تھے، سواری کو سائیڈ دے کھڑائے نے لکڑی دا ہی قلعہ گول ہے بنا کے مسجد نبوی دے دروازے نال ٹھونک دیتے نے کہ میں بھی سواری بداں آئندہ بھی کوئی آسی، وہ بھی بد کھڑے سی، تکلیف نہ تھی سی، یہ تو اپنا وقت گزار کے چلے گئے، ویسے آبی آئے انہوں نے وہ قلعہ وہ کھوڑ چھوڑے۔ اس پہلے صحابی نے شکایت کی تھی حضور علیہ السلام کی خدمت دے اندر، آقا جی مسافر آنن بہر دور دراز دے لوگ آنن سواری بننے واسطے کوئی مقام نہ ہے، کوئی درخت نہیں، میں قلعہ ٹھوکے فلاں آئین انہاں اکھیڑ دیتے سائیں سڑوائے، فرمائے نے تسا کیوں اکھیڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تا جیویں تیویں گزر ویندے، رات کو روشنی دا انتظام نہیں ہوندا، چلو ول بھی کوئی ڈیوا لالٹین چاتی ودا ہوندے، اکھیں والا تا دیکھ گھندے، نابینا بھی آنن، میں آکھے متن کہہ کوں پیرچ دھکا لگے، تھوڑا لگے، ڈھے پوے، تکلیف تھی سی، اس واسطے میرے آقا میں ان قلعے کو اکھوڑ چھوڑے۔ سائیں نے ان پہلے صحابی کو بھی فرمایا اصبتا، تو ثواب کو پہنچے، دوجے کو بھی فرمایا اصبتا، تو سب میرے غور کرو بھائی، میں نے سنا وہ بڑے سن ودے انہوں دا کام ہے، تو میری گال سنو، سائیں نے اس پہلے صحابی کو بھی فرمایا اصبتا، تو سب ثواب کو پہنچے وے، دوجے کو بھی فرمائے نے اصبتا، تو بھی ثواب کو پہنچے۔ آقا بظاہر کم تا اپوزٹ تھے، مخالف تھے، انہاں قلعہ لائے انہوں نے اکھیڑے، اپوزٹ مسئلہ۔ سائیں نے فرمایا چونکہ دوہاں دی نیت جڑی ہے وہ درست ہے، نیت دے اندر اخلاص ہا، نیت دے اندر نیکی ہے، ہوں دی وجہ کر کے دوہائیں کو اللہ پاک کیا دے سی ثواب دے سی، کیا دے خلوص نیت دیئے۔ آج الحمدللہ ذی الحجہ دی کیڑی تاریخ ہے جی بھائی 13، کوئی دوست 12 آدھن سب یعنی این پاس خیال ہی نہیں ہے۔ عید النہار ایک بندہ فوت تھے، کل ان دی قرآن خوانی دا پروگرام، ہن چونکہ سارے ہاں قرآن خوانیاں دا رواج ہوندے، اندے ہر قسمی لوگ آندن، بہت سارے بندے میں کو آئین ملن سیاہ لباس، ٹھیک ہے، علاقے دے وڈیرے لوگ بھی ہن، اور میں کہ یار ہونے نال کالا لباس، انہاں کہ جی اسیں محرم آندہ نہیں پیا، ہسن دی گال نہیں، انہاں کو اپنے عقیدے نال، مسلک نال، مذہب نال جو بھی ہیں سو ہیں معلومات بھی رکھ دیں، کوشش بھی کریں دیں، تے محبت بھی، اسا کو نہ خیال نہ معلومات نہ اپنے مسلک اسا بے کو نہ چھڑے دے، نہ اعتراض کریں دے ہیں، لیکن اے تا حق بن دے نا کہ اپنا مسلک اپنا مذہب ہوں دے متعلق تو سا کو معلومات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو تو گھنڈ سے بھی عرفہ دا ایک روزہ رکھن نال سال پہلے تے سال بعد دے گناہ معاف، تو سا کرے پہلے خیال کیتے نہیں کیتے، سوچیے نہیں سوچے،
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، شان والے نبی، ایسے پیغمبر جنہاں دے بارے یہودی بھی دعوے دار کہ جناب ابراہیم ساڈے نال انہاں دا تعلق ہے، اساں انہاں دے امتی ہیں، اور عیسائی بھی دعوے دار کہ جناب ابراہیم دے نال سادہ تعلق ہے۔ وعدن حضرت ابراہیم عیسائیت تے یہودیت کہ حضرت ابراہیم صادیان یعنی یہودی مسلک دیان، لیکن اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اعلان کھڑا کریں گے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ۔ اللہ پاک آدھر یہودی بھی اپنے دعوے دے اندر جھوٹے تے عیسائی بھی اپنے دعوے دے اندر جھوٹے۔ میرا ابراہیم نہ یہودی آئی تے نہ نصرانی آئی۔ اللہ کون مالک علم جزل فرمائن کہ ولیکن کان حنیف مسلما، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ تے سدھے رستے تے چلن والے مسلمان، حنیف مسلما۔ آج میرا مسلمان بھائی بھی جڑا ذرا ڈھیر پڑھ لکھ گئے پتلون شرٹ پا کے جناب انہیں دنیا داری کوئی زیادہ پڑھیے چاہ یا جناب کہنے اگر لندن دا چکر لاگی دے، امریکہ دا چکر لاگی دے، وہ آ کے سب تو بڑا اعتراض جو کریں دے کہ جناب والا سارے کول تے یہودی چنگے ہیں، سارے کول تے عیسائی چنگے ہیں، اور مولوی صاحب تو سکو دہشت گرد لگ دے وے، مولوی صاحب انتہا پسندی وے، شدت پسندی وے، سکو انتہا پسندی سکھیں وے، شدت سکھیں دے وے، لوگوں کو شدت دے اندر پاتے وے۔ یہ تبصرے ہونے نہیں ہونے اللہ ہوندے چاہ چوکاں دے ہوتے یہ تبصرے، ہوٹلاں دے ہوتے یہ تبصرے کہ مولانا صاحبان شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، وہ جناب سختی کریں ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا کفر، دنیا یہود و حنود جڑے کے دعوے دار حضرت ابراہیم سادے او آدھن سادے تے اساں بڑے نرم دل ہیں، اساں بڑی نرمی اختیار کریں ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں انہاں کو پوچھنا چاہنا تے دسامنا بھی چاہنا کہ اساں مسلمان حضرت ابراہیم کو بھی منے دیا، حضرت یعقوب کو بھی منے دیا، حضرت یوسف کو بھی منے دیا، حضرت موسیٰ کو بھی منے دے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی منے دے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جو مسلمان دے گھر آج بھی اگر بچہ جم دے تو وہ عیسیٰ بھی نام رکھیں دے، موسیٰ بھی نام رکھیں دے، یوسف بھی نام رکھیں دے، یعقوب بھی نام رکھیں دے، ابراہیم بھی نام رکھیں دے۔ رکھیں دے نہیں رکھیں دا زور بولو، رکھیں دے تے دنیا کفر کو میرا چیلنج ہے۔ امریکہ ہے، یورپ ہے، برطانیہ ہے، غیر مسلم دنیا وچوں یہودی یا نصارا ایک بندہ نہیں کھاؤ جیدا نام محمد ہوئے، ایک بندہ ہے
اجن شدت پسند اساں ہیں، انتہا پسند اساں ہیں، متشدد اساں ہیں. بولو بھائی. ایک بندے نے آج تک اپنا نام محمد جینے جو اساں اہل سنت والجماعت سنی مسلمان سارے بیٹے کا نام عباس بھی ہے، محمد بھی ہے، عون بھی ہے، حر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ہے نا. حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، جعفر بھی ہے. جتنے بھی آل بیت عظام دے حضرات ہیں اساں اہل سنت والجماعت خوشی خوشی عقیدت دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال یہ نہ رکھیں دے ہیں، نہیں رکھیں دے. پر ہم سنے ہوئے جو نام ابو بکر شدت پسند اساں ہیں، انتہا پسند اساں ہیں. چپ تھی گئے ہوئے میں سوچ ہی چپے گئے ہوئے. وہ بھائی اسد ہمیشہ محبت دی تعلیم دینے اور محبت ہونی چاہیے، اخوت دی تعلیم دینے ہیں، اخوت ہونی چاہیے، مودت دی تعلیم دینے ہیں، مودت آدن پیار کو، دوستی کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ ہونا چاہیے. لیکن الزام تراشی اگر کوئی کرے سارے ہوتے ساکو یہ تو سامنا چاہیے نا الزام والے کو، میاں اساں تشدد پسند نہیں ہے، انتہا پسند نہیں ہے، متشدد نہیں ہے، اساری اندر سختی نہیں ہے. الدین یسر، سارا دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ اتوں کریں تو اگو نفرت دی تبلیغ تھئی. کہ مولوی آ کے آکھے بھی ڈنڈا چاہ کے فلانے دے سر تھی ونجو، کہیں آکھے بھی گولی چاہ کے فلانے کو مار دیو. کیوں الزام تراشی؟ یہ نفرت دا سبب کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے علماء کو لو دوری، دین کو لو دوری ہے. بھئی یہ مولویاں کنے دور تھی ونجن، دین کو لو آپ دور تھی. علماء کو لو جو دور تھی سن، پرے تھی سن، پیچھے دین کو لو آپ کنے آپ دوری تھی. ویسی ڈائریکٹ نہیں آکھ سکتے، انڈائریکٹلی کم شروع. ہن جمعہ دی نماز دے اتے یہ تساں دیسی سادے لوگ الحمدللہ دین نال محبت کرن والے یہ تساں وقت نال تشریف گھنا دے. جڑے ڈھیر پڑھے لکھے ہیں وہ آدھے میاں کیا ضرورت ہے، لا یعنی مولویاں دی گفتگو ہوندی ہے کیا سننے. جب تک مولویاں دے نال باندھے ہوئے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تعلیم ہوندی ہے، نماز ہوندی ہے، خیر و برکت ہوندی ہے. بڑے بزرگ گھر وچ بیٹھ کے صبح سویرے راحل تے اللہ دا قرآن پڑھتے ہوندے ہیں، پورے گھر دے اندر خیر و برکت ہوندی ہے. گھر وچ حیا ہوندا ہا، پردہ ہوندا ہا، مائی بہن بیٹی ہوندی عزت ہوندی ہے. ہے یا کوئی بولو تے صحیح. یہ سارا سبق کتوں ملتا ہے؟ مسجد تو ملتا ہے، مدرسے جو ملتا ہے، علماء کو ملتا ہے، دین والیاں کو ملتا ہے. کہنا میرے خیال ہے میری گال تے ناراض سی دے بیٹھے ہوئے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے کہ مالک لم یزل فرما رہی ہیں ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولكن كان حنیفا مسلما. اللہ دے میرا ابراہیم تے یہودی بھی نہیں نصارہ بھی نہیں، لیکن وہ تے صراط مستقیم تے چلن والے
حنیفا صراط مستقیم سیدھا رستہ تساں تے میں جڑے لوگ بھی اللہ توفیق دے نماز ادا کرے دیں میرے دوستو میرے بزرگو دن دے اندر 5 نمازاں فرض ہیں انہاں دے اندر سنن بھی ہیں انہاں دے اندر واجبات بھی ہیں انہاں دے اندر نوافل بھی ہیں ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر تساں تے میں فاتحہ پڑھ دے ہیں اس فاتحہ دے اندر اللہ دے کول ایک دعا منگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو یہ اللہ دا پورا قرآن ہے یہ اللہ دا پورا قرآن ہے اس قرآن دی ماں کیا کیڑی ہے اس قرآن دی اماں کیڑی ہے حضور نے فرمایا الفاتحۃ ام الکتاب پورے کتاب قرآن دی ماں سورت فاتحہ ہے اللہ نے جیڑے ویلے دسے اپنے حبیب کو کہ اے میرے حبیب میں کتاباں بھی نبیوں کو بھی دیتی ہیں لیکن انہوں کو اپنا کلام نہیں عطا فرمایا تورات کتاب ہے زبور کتاب ہے انجیل کتاب ہے اللہ دا کلام نہیں ہے تو کلام دی جب واری آئیے اللہ پاک فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم اے میرے حبیب اپنی امت کو آکھ دو میرا تو تے احسان ہے کہ میں تو کو یہ 7 آیات بھی دیتے ہیں تے قرآن عظیم بھی دیتے ہیں وہ 7 آیات جڑیاں علیحدہ اللہ نے ذکر کی تھی وہ 7 آیاتاں سورت فاتحہ ہے کیڑی سورت ہے سورت فاتحہ ایسا خیال کیتے بیا کوئی نہیں مرن والے دی تعزیت واسطے جو گئے ہیں تے ایصال ثواب کرنا ہا آدھے ہیں فاتحہ پڑھن گئے ہیں لیکن کریں کو فاتحہ پڑھ دے ہیں اللہ قلیل ہزاراں سینکڑے وچوں کوئی ہیکڑو بندہ ورنہ بگئے ہوں ہاتھ کیتا ہر کہیں دا اپنا اپنا رواج ہے ادھے میں اٹک کیمل پور دو گیا وہ میں ہاتھ چیسن وہ شیر ممدہ راہ حقنا حکم اللہ نا چلو او شیر ممدہ راہ حقنا حکم اللہ نا یہ فاتحہ تھی گئے سارے علاقے خان صاحب درود یاد کرائے انتے کیا آدھن ہلو تے شاہ کیا آدھن انتے جلے تعزیت دے وینے ہر علاقے دا یعنی اپنا اپنا ایک رواج علیحدہ تھیا کرے حکم تا یو ہے بھائی گئے تعزیت واسطے سب تو پہلے درود شریف پڑھو ان دے بعد سورہ فاتحہ پڑھو ان دے بعد 3 دفعہ قل شریف پڑھو ان دے بعد درود شریف پڑھو پورے قرآن شریف دے ختم دا ثواب مل ویندے اتنے جے عمل نال پورے قرآن دے ختم دا ثواب مل دے لیکن ساڑھے کو اتنا ٹائم بولو تو صحیح یار بنیادی گل نہیں ہیں ہر بندے نال ہیں موت فوت ہر بندے نال ہے کہ نہیں جی بھائی یہ کرنا دیا چیزاں ہیں لیکن ایسا کریں دے مولوی دی گال سنی این کان کنے سنی این کان کو ٹپا چھوڑیے آکھا اے ہے واہ بادشاہ واہ اساں پیو ماں دی کڈھائی نہیں مننی مولوی دی چ منو اساں پیو ماں دی کڈھائی نہیں مننی تے مولوی دی چ منو ناراض نہ تھے میرے دوستو یہ آدھے نہیں آدھے آدھے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او لوگو میرا ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی بلکہ حنیف مسلمہ سیدھے رستے تے چلن والا مسلمان اللہ سیدھا راستہ کہلائے فرمایا جڑی میں تواڈے واسطے نماز فرض کیتی ہے نماز دی
ہر قسم بھاویں نفل بھاویں واجب بھاویں سنت ہر رکعت دے اندر تواڈے واسطے دعا رکھیے. وہ دعا کیڑی ہے جڑی حضور دا امتی پڑھ دے. وہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سب سیدھے راستے تے چلا, سیدھے راستے تے چلا. حنیفہ بمانا سیدھا رستہ. اللہ سیدھا رستہ کیڑا سیدھا رستہ ہے؟ مولوی آدن ساڈا رستہ سیدھا ہے, سنی آدن ساڈا رستہ سیدھا ہے, شیعہ آدن ساڈا رستہ سیدھا ہے, یہودی آدن ساڈا رستہ سیدھا, عیسائی آدن ہندو آدن ساڈا رستہ سیدھا. اللہ دا قرآن آدے نہیں اگاں قرآن پڑھو کہ صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا رستہ انہاں دا جنہاں تے رب نے انعام کیتے. رب دا جنہاں تے انعام ہے. اللہ تیرا انعام کنہ لوگاں دے ہوتے ہیں, تیرا انعام کیڑیاں جماعتاں دے ہوتے ہیں. فرمایا میرا قرآن پڑھو تے پتہ چلے. فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. میرے دوستو, میرے بزرگوں, ہن خدا دا قرآن دسینا پے کہ سیدھا رستہ وہ نبیاں دا رستہ, سیدھا رستہ صدیقین دا رستہ, سیدھا رستہ شہداء دا رستہ, سیدھا رستہ صالحین دا رستہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری گل بے شک نہ منو, لیکن اللہ دے قرآن دی تا مننی ہے کہ نہیں مننی؟ جی بھائی, جڑا قرآن دا انکار کرے سی وہ تو دین اسلام تو خارج ہو سی. اللہ دا قرآن خود رسے دا پائے. میرے دوستو, میرے بزرگو, اس واسطے بے مقام تے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے لوگو ملت ابراہیمی تے چلائے جو اے حنیفہ سیدھا رستہ ہی وے, اے مستقیم رستہ ہی وے. میں تقریرہ دے اندر آدھاراں دو لفظ, ایک لفظ امت بیا لفظ ملت. اساں امت ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی, تے اساں ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی. ٹھیک ہے نا؟ امت کہندی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی, تے ملت کہندی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی. تو حضور نے بھی فرمائے لوگوں میں محمد بھی ملت ابراہیمی تے ہاں, تے تساں بھی کیندے اتے چلائے ملت ابراہیمی دے اتے چلائے. اللہ کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم دا کیڑا ایسا عمل ہے؟ فرمایا ابراہیم دا جڑا سب تو اچھا تے بڑا عمل خدا دے میں کو پسند ہے وہ عمل ہے توحید والا. جنہ دل ٹھرے زور نہ لاگ. کیڑا عمل ہے؟ زور بولو. توحید والا عمل. یہ دین دا پہلا اصول ہے. دین دا پہلا اصول ہے توحید. ہر بندہ آدھے میں منے نا, حجر پرستے وہ یادے میں توحید منے نا, شجر پرستے وہ یادے میں توحید منے نا, قبر پرستے وہ بھی یادے میں توحید منے نا.
غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں دیون والا وہ بھی آدھے میں توحید منے نہ منے دا کیویں ہے منے دا کیویں ہے یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا مسجد دے اندر بیٹھا میں ایک سال الحمدللہ ویسے تے اللہ پاک بڑی توفیق دیندہ رہ گئے حج تے عمرے تے ایک سال میں گیا انہوں ٹیلی فون بہت ہونے ہیں لگے ہوئے بڑی پرانی بات ہے 84-85 دی یہ موبائل وغیرہ کوئی نہ ہونے ہیں اتھا سکے سٹنے بونے ہیں ہون ایک بندہ میں ڈٹھے گنجا تھیا کھڑے یعنی عمرہ ادا کیتی کھڑے احرام حالے پاتی کھڑے فون پیا کریں دے گھر او جی اسی عمرہ کر لیا ہے تے داتا دے جا کے نا بکرا دے دینا اساں میں خیر خوشی نال عمرہ کر گی دے سے تے صدقے دے وچ بکرا ون کے کتھاں دی وے چا ہیں او بھی آدھے میں توحید دے منن والا ہاں میں تو پہلا ایک لفظ آکھیا ہاں اپنے عقیدے کو سمجھو کہ سارا عقیدہ سارا مسلک وہ کیا ہے کیا ہے قاری سے میں کو بار بار فرمائیں سیرت دا بیان بھائی سیرت سب تو پہلی چیز اللہ دی توحید ہے میرے آقا نے پتھر جھلن کیندے واسطے بولو تے صحیح ددنان مبارک شہید کروائن کیندے واسطے وجود لہو لہان تھا کیندے واسطے ہیں میرے دوستو میرے بزرگوں دسو تے صحیح جناب ابو طالب میرے آقا دے چچائیں بیٹھن تھا کہ پورا قبیلہ آ گئے قوم آ گئی ہے ابو طالب جی سب تیرا لحاظ کھاندے تیرا پاس کھاندے تیرا خیال آندے کیا گل ہے ابو طالب ہن حداں ترٹ گئے برداشتیت ختم ہو گئی ہے اے تیرا بھتیجا دن رات اللہ دی وحدانیت بیان کریں گے الوہیت بیان کریں گے لا الہ الا اللہ بیان کریں گے سارے کول برداشت نہیں ہوتا آج آسا میٹنگ کی تھی مشورہ کی تے اکٹھے تھی کہ تیرے کو لائیں اپنے بھتیجے کو منع کر آج دے بعد خدا دی وحدانیت بیان نہ کرے الوہیت بیان نہ کرے الہ تا بیان کرے الہ تا بیان کرے الہ تا بیان کرے لیکن لا بیان نہ کرے میری گال نہیں سمجھے کلمہ کی تو شروع تھی دے لا الہ وہ ادھیان الہ بیان کرے خدا کو تا بیان کرے لیکن لا کو بیان اے نہ کرے ورنہ ابو طالب اج فیصلہ کر سارے نال تھینے یا بھتیجے دے نال تھینے یا سارا ساتھ ختم کر یا بھتیجے دا ساتھ ختم کر ابو طالب گل سن ورنہ اساں تیرے بھتیجے دا نعوذ باللہ خاتمہ کر چھوڑے سوں ہاں بھئی گل بھی ہے اگر تیرے بھتیجے کو مال و دولت چاہی دیئے اساں حاضر ہیں اچھا رشتہ چاہی دائے اساں حاضر ہیں سونا چاندی چاہی دائے اساں حاضر ہیں ہر شہدے من واسطے تیار ہیں حتیٰ کہ مکہ دی گورنری تے مکہ دی بادشاہت چاہی دیئے او بھی دیمن واسطے تیار ہیں لیکن اپنے بھتیجے کو آنکھ دیوائے کہ لا بیان نہ کرے لا بیان نہ کرے نفی نہ کرے سارے بوتاں دی نفی نہ کرے سارے الہاں دی نفی نہ کرے سارے معبوداں دی جناب ابو طالب مجبور ہو کے آدن اے میری قوم چلے ونیوں میرا بھتیجا میری کفالت دے اندر ہے میری زیر تربیت ہے میری پرورش دے اندر ہے شام کو میرا بھتیجا سی میں منع کر لے سا
روک دے سا کہ اج تو بعد اللہ دی وحدانیت بیان نہ کرے، الوہیت بیان نہ کرے، توحید بیان نہ کرے۔ اچھا قوم چلی گئی ہے، شام ہوئی ہے، آمنہ دلال تشریف گھنائن، عبداللہ دے در یتیم تشریف گھنائن، چچا بیٹھے تھیا ہاں نالے دے گلہ اللہ کے رومن لگ دے آدھے میرا بھتیجا بڑا پیارا لگ دے، بڑی محبت میں کو تیرے نال، تیری اماں چلی گئی ہے، تیرا دادا چلا گئے، تیرا ابا چلا گئے، تیرا ہور ہے تا کوئی نہ، کلہ ہے ایک میرا دم ہے۔ لیکن بھتیجا اج قوم آئی، قبیلے والے آئے ہن، رشتہ دار آئے ہن، سارے کٹھے تھی کہ آئے ہن، آدھے ہن اے ابو طالب ایک فیصلہ کر، یا سادہ ساتھ دے، یا محمد کریم دا ساتھ دے، یا سادہ سنگ چھوڑ، یا محمد دا سنگ چھوڑ۔ بھتیجا تو جاؤں لاتا ہے میں بڑھڑا تھی گیاں، میرے اعضاء کمزور ہو گئے، قوا ضعیف تھی گئے، اعصاب جواب دے گئے، میں کلہ پوری قوم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ول چچا تو سن کیا آکھے بھتیجا میں فیصلہ کیتے، میں انہاں کو آکھے میرا بھتیجا سی، میں شام کو منع کر لے سا، آج دے بعد اللہ دی وحدانیت بیان نہ کرے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا دیاں اکھا وچوں ایویں ہنجو وٹھن جیویں ساون ماں دیاں بدلیاں وسدیاں سہیں روون لگ گئے، فرمیدن چچا جان اگے سارا جگ مخالف ہا، پورا مکہ مخالف ہے، میں کو پرواہ نہ ہے، ہکو دم ہا توانے کل آدھا ہم دھارس مل دیئے، آسرا مل رہا، سہارا مل رہا، محبت دے نو مٹھے بول مل دے۔ چچا جان اج تو سبھی جواب دیتی بیٹھے وے، تو سبھی آدھے وے میں قوم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چچا جان سنو میں کلہ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا وہ ہک بئی گل بھی کریں ہن، وہ آدھے ہن مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، زر و جواہر چاہیے، مکہ دی گورنری چاہیے، اساں دیون واسطے تیار ہیں۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سید نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، دلی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ سائن نے فرمایا چچا جان گل سنو کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ فرمایا ہر شے چھوڑ سکتا پر اللہ دی توحید، بولو نا، اللہ کو ایسی توحید چاہیے جن دے اتے کوئی میل نہ ہوئے، جن دے اتے کوئی میل نہ ہوئے، جن دے اتے کوئی غبار نہ ہوئے، جن دے اتے کوئی دھوڑ نہ ہوئے، جن دے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئے، جن دے اندر چونکہ چنانچہ لہذا لیکن دی کوئی تعویل نہ ہوئے۔ اصل تعویلاں کریں دے نا مول صاحب، چونکہ معاملہ ایویں تھی گئے چنانچہ اساں فیصلہ والا یہ ایویں تبدیل کی تھی سے، فلہذا آج تو بعد ایویں کرے سن، لیکن اگر کوئی یہ 4-5 لفظ بول کے نا اساں تعویلات دا رستہ شروع کریں دیں۔ خدا دی توحید یہ شے کوئی نہیں، بولو نا یہ شے ہیں، یہ چیز اللہ دے خالص توحید، خالص توحید۔ میرا اللہ کیسی توحید ہے کہ منگو تے میرے کول منگو، کہندے کول منگو، کہندے کول منگو، ڈھلے پائے گئے وے
یہ کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ دی قسم حاجت روا مشکل کشا دیون والا کون ہے؟ دیون والا کون ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ، اللہ دے خلیل پیغمبر، خدا دے دوست، اللہ دے یار، اللہ دے کیسے یار کہ کریں روٹی کلی نہ کھا دے۔ روٹی بولو نا، جب تک مہمان نہ ہوئے ہاں انہوں لیتے روٹی نہ کھا دے۔ ایک دفعہ بیٹھن مہمان کوئی نہیں آیا، گلی سے چلے گئے، سارے گھر تو مہمان آوے سو تے بخار تھی ویسے نا، ہن گھر چھوٹے ہیں بھئی کون رہے سی کون ٹکے سی، گھر اللہ دیا ہوٹل تے وہیں ہوٹل تے اتھوں میرے کو روٹی پک دی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ مہمان دے بغیر کھانا نہیں کھاندے، گلی تے گئے رستے تے گئے، ایک بندہ آندا پی آئی، میاں جی روٹی کھا دی نہیں، آ میرے نالا خوشی خوشی گھنائیں ہاتھ دھوائیں نے دسترخوان تے بلھائیں نے، روٹی سامنے رکھی نے، گوشت سامنے رکھے نے، بس وہ بھکا ہے وہ بھنے روٹی تے کھاون شروع تھائے۔ فرمایا وے یہ کیا؟ یہ اللہ کا نام نہیں بھی کیتا، بسم اللہ نہیں پڑھی؟ وہ کہ میں تے نہیں جاندا جو بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے؟ فرمایا اٹھی، وہ کہ چاہت نال گھننا وے ہاتھ نہ، فرمایا نکل تو اللہ دا نام نہیں گھندا، میرے کو روٹی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا ونجو میرا پیغمبر جلالی ہے، جلالی ہے، وہ کو آکھو وہ تیرے سامنے اینے ایک دفعہ میرا نام نہیں گدا، تو دسترخوان تو اٹھا چھوڑی، تے میں کیسا کریم ہاں جو 60 سال این دی عمر ہے، این کدھیں میرا نام نہیں گدا، میں تے این دی روٹی کدھیں بند نہیں کی، میں تے 60 سال تو ہی کو دینا پیاں، میں کو نہیں منے دا، میرا نام نہیں گھندا، تاں بھی میں ہی کوں، بولو نا دینا پیاں، میں تے کریں تیرے سامنے ایک دفعہ نہیں سی گدا، دسترخوان تو اٹھا چھوڑی۔ تو منگنا کہندے کولے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑے والی سلکار، گولڑا شریف دی دربار دے گدی نشین، ہن گزرے بڑے اللہ والے وہ عادل کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، میں کو تاری سبحان اللہ دی چس نہیں آندی، میں آدھا سبحان اللہ دی چھل آوے، اللہ والا کیا دے کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، داتا کون ہے؟ زور نہ بولو، داتا کون؟ حضرت پیر نصیر الدین عادل کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ انبیاء تیرے نبی تیرے رسول تیرے اولیاء تیرے صحابہ تیرے اہل بیت تیرے ہیں، ولی تیرے ہیں، نبی تیرے ہیں، علی تیرے ہیں، اساں کہ غیر کولو تے نہیں منگ دے، وہ تیرے اپنے تہن، تیرے اپنیاں کول ویندے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں پیر نصیر الدین نصیر عادل کہ انبیاء اولیاء
اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بلی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت، صلحاء، نیک لوگ انہاں تے بھی جرلے مشکل بنیے، اوکھ بنیے، انہاں سجدہ کینا کیتے منگیا کیندے کول منگے آدھے مولی صاحب اللہ ساری سن دی نہیں، اللہ ساری سندا نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ آدھے میرا بندہ میں تے ہر ویلے ہر کہیں دی سننا، ادعونی استجب لکم، تسا دعا منگو میں قبول کریں گا، تسا میرے بوہے تے آؤ میں تے جواب دینا، تم اقبالہ دے تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، جڑا منگ دینا وہ آدھے کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ۔